أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرص المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سورہ نساء کی آیت نمبر 84 اور 85 حضرات کے سامنے تلاوت کی. آیت کا ترجمہ ہے فقاتل فی سبیل اللہ، سو آپ اللہ کی راہ میں قتال کیجئے. لا تکلف الا نفسک وحرص المؤمنین، آپ مکلف نہیں ہیں مگر اپنی جان کے اور ایمان والوں کو ترغیب دیجیے. عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا، عن قریب اللہ کافروں کے زور کو روک دے گا. واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اللہ بہت سخت ہے زور کے اعتبار سے اور بہت سخت ہے سزا دینے کے اعتبار سے. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب غزوہ احد ہوا، غزوہ احد جب ہوا شوال کے مہینے میں، تو اس سال اسی وقت جب جنگ ختم ہو گئی تو سفیان نے، ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں تھے اور قریشی لشکر کے سپہ سالار تھے، ان کی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آپس میں گفتگو ہوئی جنگ کے ختم کے بعد. اس میں یہ طے پایا تھا کہ اگلے سال ذی قعدہ کے مہینے میں دوبارہ بدر کے میدان میں جنگ ہو. یہ غزوہ احد کے میدان میں ہی یہ بات ابو سفیان اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان طے ہوئی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ساری چیزیں بتانے والے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھے. تو یہ بات طے ہو چکی کہ اگلے سال دوبارہ جنگ ہوگی اور بدر کے میدان میں جنگ ہوگی. اب چونکہ میدان میں جنگ میں جگہ متعین ہے، مہینہ متعین ہے، اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو تیار کیا کہ وعدے کے مطابق جنگ کے لیے جانا ہے اور تیاری کرنی ہے. تو بعض لوگوں کو ناگوار ہوا، 2 جنگیں 2 سال میں ہو چکی تھی، تو مسلمان تو ویسے ہی بے سر و سامان تھے اس مشکل حالات کے اندر، تو پریشان ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ، آپ کا کام ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. جہاد چھوڑیے گا نہیں، اور کیا کریں؟ لا تکلف الا نفسک، آپ اپنی جان کے مکلف ہیں، آپ اپنی ذات سے میدان جنگ میں اتر جائیں، اور آپ کی مدد کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. اور ساتھ ساتھ فرمایا وحرص المؤمنین، مسلمانوں کو ابھاریے، ترغیب دیجیے جہاد کی. جو آنا چاہیں گے وہ ساتھ آ جائیں گے، جو نہیں آئیں گے تو نہیں آئیں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ترغیب دی. تو 70 صحابہ کرام، 70 شہ سوار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میدان جنگ کے لیے روانہ ہوئے. اللہ نے فرمایا تھا عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا، عن قریب اللہ کفار کے زور کو توڑ دے گا، روک دے گا. ہوا یہ کہ آپ علیہ السلام وعدے کے مطابق وہاں پہنچ گئے
مگر قریشی لشکر مکہ سے وہاں نہیں آیا، اللہ نے اس کے زور کو توڑ دیا۔ اسی لیے فرمایا واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سخت ہے زور کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مد مقابل کوئی نہیں، وہ اشد تنکیلا، اور عذاب دینے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سخت کوئی نہیں۔ ایک تحریر میں نے پڑھی بہت ہی زبردست، انہوں نے لکھا کہ جنگ کرنا ویسے تو کوئی اچھا کام نہیں ہے، اس سے ملک تباہ ہو جاتے ہیں، لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں، مگر فرمایا کہ جب تک مسلمان جہاد کر رہے تھے تو ساری دنیا پر مسلمانوں کا غلبہ تھا، ساری دنیا پر، اور جب سے مسلمانوں نے جہاد چھوڑ دیا اور امن کا نام لے لیا، اس دن سے، جس دن سے امریکہ سپر پاور بنا ہے، اس نے آج تک ایک دن کے لیے بھی جنگ بند نہیں کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ روز بروز ترقی کر رہا ہے، اور ہم نے جنگ بند کر دی ہے، یعنی جہاد ختم کر دیا ہے، تو آج ہم مسلمان ہر طرف سے پس رہے ہیں۔ اور جب مسلمان جنگ میں، میدان جنگ میں رہا، اللہ نے ہر طرف سے فتوحات، غلبہ، اور مسلمانوں کے زیر اثر پوری دنیا پر غالب حکومت مسلمانوں کو دی۔ بنو امیہ کے جو حکمران حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد چلے تو یہ چائنا تک اور اسپین تک گئے، اتنی بڑی جگہ کو انہوں نے فتح کیا تھا، اور آج ہم نے امن کا نام لیا ہے، ہم نے جہاد کو دہشت گردی کا نام دیا ہے، آج ہم نے اپنے آپ کو امن والا بنایا ہے۔ امن کا حال یہ ہے کہ ہم اپنی جان کا خوف کھائے بیٹھے ہیں اور جہاد کے نام پر کوئی تیار ہونے کو تیار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ، آپ نے جہاد نہیں چھوڑنا، آپ نے جہاد کرنا ہے اللہ کے راستے میں۔ ہاں، آپ اپنی جان کے مکلف ہیں، آپ اپنا آپ لے کر کے میدان جنگ میں اتر جائیے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کہا تھا اذهب انت وربک، آپ اور آپ کا رب جائیں، فقاتلا، ان سے لڑیں، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے، ہم تو نہیں جائیں گے، ہم تو نہیں جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی سرخروئی کا راز جہاد میں رکھا ہے، یہ حقیقت ہے، اس سے انکار کرنا انسان کی بیوقوفی ہے۔ ہم اپنی تاریخ اٹھا کر کے پڑھ لیں تو ہمیں احساس ہو جائے کہ ہم نے جو حکومتیں کی ہیں اور ہماری جو سلطنتیں قائم رہی ہیں وہ کس بنیاد پر قائم رہی ہیں، اور جب سے ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا اس کے بعد سے ہمارا کیا حال ہوا ہم خود بھی دیکھ سکتے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو کوئی شخص اچھی سفارش کرے اس میں سے اس کو حصہ ملے گا، ومن یشفع شفاعتا سیئۃ یکن لہ کفل منہا، جو شخص بری سفارش کرے اس کو اس میں سے حصہ ملے گا، وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ سفارش سے متعلق نازل ہوئی۔ کوئی آدمی کسی کے لیے اچھی سفارش کر دیتا ہے اور یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ آدمی ضرورت مند ہے اور ساتھ ساتھ باصلاحیت ہے، اس کی بات آگے کر دیتا ہے، اس میں سے اس کو حصہ ملے گا، ثواب ملے گا۔ سفارش میں کئی طریقے ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ کوئی آدمی اپنی بات کسی تک پہنچانے میں اس کو وہ ملکہ حاصل نہیں ہوتا، اپنی بات اچھی طریقے سے بیان نہیں کر سکتا، اپنا معاملہ کسی کے سامنے پیش نہیں کر سکتا، آپ اس کے معاملے کو، اس کے مسئلے کو اس آدمی کے سامنے رکھ دیں۔ یا دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی صاحب لسان ہے، صاحب فصاحت ہے، بولنے پر، بیان کرنے پر، اپنی بات کو سمجھانے پر، اپنا معاملہ سامنے رکھنے پر قادر ہے،
مگر جس کے سامنے رکھنا ہے، جس سے بات کرنی ہے، اس سے بات نہیں ہو پاتی، اس آدمی سے کوئی شخص اس کو ملا دے تو یہ بھی سفارش ہے۔ تو فرمایا کہ ان دونوں قسم کے لوگوں کے لیے سفارش کر دینا، اور نیکی کے کام کی سفارش کر دینے میں آپ کو ثواب مل جائے گا۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے اشفعوا توجروا، شفاعت کرو اجر پاؤ۔ وَيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ مَا شَاءَ، اور اللہ اپنے رسول کی زبانی جو چاہے فیصلہ فرمائے گا۔ یہاں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنی بات میرے کو نہیں بتا سکتا ہے تو کوئی اور شخص اس کی بات بتا دے۔ کوئی آدمی میرے تک پہنچ نہیں سک رہا ہے تو وہ مجھ تک پہنچا کر کے اس کا معاملہ حل کروا دے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ علیہ السلام کی زبان سے اس کے لیے بہتر معاملہ صادر فرما دیں گے، اس میں سے ثواب میں اس کو بھی حصہ مل جائے گا جس نے اس کی سفارش کی۔ جس طرح نیکی کے کام کی سفارش میں ثواب ملتا ہے، اسی طریقے سے برائی کی سفارش کرنے میں انسان کو گناہ ملتا ہے۔ برائی کی سفارش کیا ہے کہ کوئی آدمی کسی غلط جگہ پر کام کرنا چاہتا ہے، کسی ایسی جگہ پر کوئی غلط کام کرنا چاہتا ہے، جوا کھیلنا چاہتا ہے، سود کا کام کرنا چاہتا ہے، اور اس کی آپ سفارش کر دیں۔ کوئی آدمی سور کا کاروبار کرنا چاہتا ہے، اسی طریقے سے شراب کا کام کرنا چاہتا ہے، دکان کارخانہ لگانا چاہتا ہے، اور اس میں آپ اس کی سفارش کر دیں تو یہ تو گناہ کا کام ہوا، اور اس کی سفارش میں آپ کا پورا حصہ ہوگا، پورا کا پورا آپ کا حصہ ہے، کیونکہ آپ نے اس کی سفارش کی اور سفارش میں آپ کا ہاتھ ہے۔ تو ایک تو یہ کہ غلط کام کی سفارش نہ کرنا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ سفارش کس کی کر رہے ہیں۔ بس یہاں دیکھا جاتا ہے کہ رشتہ دار ہے، دوست کا لڑکا ہے، بیٹا ہے، اور بس اس کی سفارش کر دی۔ بعض دفعہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ بھائی کس مقصد کے لیے کیا ہے، بس جان پہچان والا ہے، اس کا معاملہ حل کروا دیا، اس کے لیے سفارش کر دی۔ تو فرمایا کہ اب مقصد حلال ہے یا حرام، گناہ کا ہے یا ثواب کا، اس کا خیال کرنا چاہیے، اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اور پھر سفارش کرنے میں اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ جیسے سرکاری ملازمت پر کسی کو لگوانا ہے، اس میں سفارش چاہیے۔ اس سفارش میں یہ ضروری ہے کہ آپ ایک تو یہ دیکھیں کہ یہ آدمی جسے آپ لگا رہے ہیں اس کے پاس تعلیم ہے بھی یا نہیں، دوسرا یہ آدمی اس منصب کا اہل ہے یا نہیں۔ اگر یہ آدمی اس منصب کا اہل نہیں ہے جس پر آپ نے اس کو لگوا دیا، سفارش کر دی، تو کیا ہوا، آپ نے دونوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ، عوام کے مال کے ساتھ، دونوں کے ساتھ غداری، اور پھر اس سفارش کے کرنے پر مواخذہ لینا، جسے ہدیہ بول دیا جائے، کچھ اور نام دے دیا جائے، تو وہ رشوت کہلاتی ہے۔ سفارش کروں گا، مجھے کیا دو گے، مجھے بتا دو میرا حصہ، تو یہ سفارش کرنا پیسے لے کر کے یہ حرام ہے، اور وہ رشوت کہلاتی ہے۔ اور رشوت کے بارے میں فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ اور ایک ایسے آدمی کی جو اللہ کے حدود کے اندر معاملہ ہو، کہ کسی نے زنا کیا، کسی نے شراب پی، کسی نے چوری کی، اب اسلامی قانون ہے، وہاں اس کا ہاتھ کٹنا ہے، اس کو کوڑے لگنے ہیں، وہاں آپ سفارش کرتے ہیں۔ تو ایک موقع ایسا آیا کہ بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کری، اللہ کے رسول کے سامنے اس کا معاملہ آ گیا، ہاتھ کٹنے کا مسئلہ ہو گیا۔ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو صحابہ کرام نے تیار کیا کہ اللہ کے رسول کے سامنے سفارش کرے، کیونکہ حضرت زید تو آپ کی متمنا تھے، اور حضرت زید کے بیٹے حضرت اسامہ تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے تھے۔ تو جب انہوں نے جا کر کے سفارش کی تو اللہ کے رسول نے فرمایا اتشفع حدا من حدود اللہ، اللہ کے حدود کے بارے میں تم مجھ سے سفارش کرتے ہو؟
پھر کھڑے ہو گئے، خطبہ دیا، کہا کہ تم سے پہلے لوگ اسی لیے تباہ و برباد ہو گئے کہ انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق، جو آدمی کمزور ہوا اس پر اللہ کی حد جاری کر دی، جو مالدار ہوا، صاحب اقتدار ہوا، اس پر حد جاری نہیں کی، اللہ کا حکم جاری نہیں کیا، وہ لوگ اس لیے ہلاک ہو گئے۔ تم یہاں پر بھی یہ چاہتے ہو؟ فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرے گی تو اس کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا، اس کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا۔ ہاں، اسلام کا درس تو یہ۔ تو ایسی چیزوں میں جو حدود اللہ ہے اس میں سفارش نہیں کرنی چاہیے، غلط کام کی سفارش نہیں کرنی چاہیے، نہ اہل آدمی کی سفارش نہیں کرنی چاہیے۔ اس میں جو حصہ ہوگا اس میں آپ برابر کے شریک ہو جائیں، گناہ گار ہوں گے، اس لیے بچنا چاہیے۔ اور سفارش کرنے کے بعد، سفارش کرنا کیا ہے کہ جس آدمی کے پاس کام لے جانا ہے اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص ہے اور ضرورت مند ہے اور اس بات کا اہل ہے، آپ دیکھ لیجیے۔ اب وہ آدمی سفارش آپ نے کر دی، اب آپ کو آپ کی سفارش کا اجر ثواب ملی ہے، اب اس کا کام ہے کہ وہ آپ کی سفارش کے مطابق عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ اس کی ذمہ داری، وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اس نے یہ کام نہیں کیا تو آپ نے پیچھے سے بڑی سفارش لا کر کے اس کے اوپر دباؤ ڈلوایا، زور ڈلوایا کہ میرا یہ کام کر کے دو، یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ہاں، یہ طریقہ بھی صحیح ہے۔ بس اس آدمی کو اس کے اوپر زور دباؤ نہ ہو، اس کو آپ سفارش کر دیں، وہ اپنے مناسبت دیکھے گا کہ اس آدمی کو یہ کام کر کے دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے، وہ اس کی ثوابدید پر ہے۔ آپ کا کام سفارش کرنا ہے، آپ کو سفارش کرنے کا ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کے توفیق۔